کے صدر تقریب باوقار علماء سنت محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا پہلے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از پہلے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد گرداب بلا مختاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم لی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام میں جہاں فدا نہ بسے جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اگر پنڈال کے اندر کی آواز بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیں، اس لیے کہ اندر کے ساؤنڈ کی آواز میں باہر کی آواز آ رہی ہے، اور جب تک اندر کی آواز کلیئر نہیں ہوتی ہے تو پھر نہ سمجھنے میں آواز کو دقت ہوتی ہے۔ ہمارے مبارک بھائی صدام بھائی ان لوگوں کا یہ پریشر تھا حضرت ایسے بولنا جیسے آپ کو یوٹیوب پہ سنتے۔ میں نے کہا بس اتنا ہی کام کر لینا، ساؤنڈ اچھا رکھنا، انداز تو وہی رہتا ہے، آواز نہیں رہ جاتی۔ کبھی کبھی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہماری آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، اتنا مائک آواز بدل دیتا ہے۔ تو آپریٹر صاحب اگر ساؤنڈ کے اندر کی آواز بڑھ سکے تو بڑھائیے۔ ماشاءاللہ میں دوسری مرتبہ آپ کے رنیا پور بستی میں حاضر ہوا ہوں۔ ہر اعتبار سے آپ کا یہ جلسہ الحمدللہ پچھلی بار بھی کامیاب تھا اور انشاءاللہ اس بار بھی کامیاب رہے گا۔ لیکن بھائی ایک شکایت، ایک احساس مجھے رہتا ہے، یہ نیپال ہے اور میرے خیال سے اکثر لوگ یہاں اردو سمجھتے بھی ہیں، اردو بول بھی لیتے ہیں۔ ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں کہ جہاں بہت کم اردو بولی جاتی ہے، جیسے بنگال کا علاقہ ہوا، کیرلا کرناٹکا کا علاقہ ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی سمجھ میں ہماری باتیں آتی ہیں۔ لیکن آپ کی خاموشی دیکھ کے نہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بلا وجہ تو نہیں بول رہے۔ ہاں یہ لگتا ہے۔ نور مجسم بھائی نے اتنا اچھا کلام پڑھا، کچھ لوگ تو یہی منہ دیکھ رہے تھے یہ اتنا اچھا پڑھ کیسے ہے۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، انہوں نے تھوڑا بھرم رکھا ہوا تھا،
اور یہ ساتھ نبھا رہے تھے نور مجسم۔ اگر آپ کے منہ کی رائے کے نہ ہو اور اس کا ٹیکس نہیں دینا ہو تو اگر بات آپ کو اچھی لگا کرے تو آپ بھی سبحان اللہ بولیے۔ ایسے مت بولیے جیسے آپ سے کرونا کے اندر ویکسین کی تعریف کرائی جا رہی ہے، بڑے مرے دل سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کم سے کم اللہ کے بندو، جب اللہ کی تسبیح بیان کرو یا حضور کے درود کا مسئلہ ہو تو پھر بات صرف یہاں نہیں ہونی چاہیے، بات یہاں سے ہونی چاہیے، بات یہاں سے ہونی چاہیے۔ تو عید بھائی بیٹھے، ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آج سوشل میڈیا پہ ریکارڈنگ کا بات، آپ دیکھو ان کے اسٹیج کا منظر، جو علماء اکرام بیٹھے تھے اس میں، وہ اس طرح سے دعاؤں سے انہوں نے نوازا کہ محفل کا رنگ ہی الگ ہو۔ اگر ارباب منبر کو تکلیف نہ ہو تو میں گزارش کروں گا، اگر آپ بھی ان کا ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے رنگ کچھ اور ہی ہو جائے، ورنہ کیا جیسے نور بھائی نے پڑھا ہے ویسے میں بھی بولوں، لیکن کم سے کم ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو حضور پہ درود پڑھنے کے لیے کہا تھا تو کچھ لوگوں نے رسمن ضرور پڑھ دیا، کچھ نے پڑھائی نہیں، کچھ ایسے منہ دیکھتے رہ گئے جیسے ان سے کوئی سنسکرت کی عبارت پڑھنے کے لیے۔ درود ہے حضور کا، تم بھی حضور کے، میں بھی حضور کا۔ یاد جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سلام کریں تو حضور سنتے ہیں، درود پڑھیں تو حضور سنتے ہیں، تو جو ان کے نام پہ منہ نہیں کھولتے انہیں حضور نہیں دیکھ رہے ہوں۔ اب آپ کی مرضی، اگر مسلمان بیٹھے تو پھر وہ پڑھے۔ غلطی اصل میں ہمارے ماں باپ کی، پہلے سن لیجئے میں آئی راہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے کہ ہماری تعریف کر کے ہمیں جنتی بنائے، جنت میرے ہاتھ میں نہیں، جنت رسول پاک کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، جو بیٹھے یہ بھی حضور والے، جو کھڑے ہیں یہ بھی حضور والے۔ اگر کھڑے بیٹھے والے سبحان اللہ کہہ سکتے تو کھڑے والے بھی بول سکتے۔ میری تو گزارش ہے جو پیچھے لوگ کھڑے اگر یہ بیٹھ جائے تو بڑا اچھا ہو، کیونکہ جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ بیچارے مجبوری میں کھڑے ہیں، ورنہ اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا تو پھر کھڑے رہیے، جائیے گا نہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا، اگر بیٹھنے کہتے تو لوگ کہتے چلو رہی مول تو بیٹھانے کی بات ہے، مرضی ہے آپ کی، مگر اتنا ضرور کرو جنہیں بیٹھنے جگہ نہ ملی نا وہ دل تھوڑا لگا، کھڑے ہو کے حضور کا جلسہ سنیں اور گھر جا کے ماں کے قدم چومیں، کہیں ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ جو کھڑے والے لوگ ہیں ان کی بھی اپنی مرضی، جو بیٹھے لوگ ہیں ان کی بھی اپنی مرضی، لیکن بھائی اتنی گزارش ہے، بات حضور کی آیا کرے گا تو پھر کنجوسی نہیں، جب وہ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے تو پھر تو درود میں کنجوسی کیوں کر رہا ہے؟ کتنا دیتے ہیں وہ؟ بریلی سے آواز آتی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ مجمع دیکھیں نا یوٹیوب پہ کیسے ہوتے ہیں، خالی مولوی دیکھا ہے، اس میں سننے والے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ میری عادت ہے اگر مجمع عاشقوں کا ہو تو پھر باتیں بھی عاشقوں والی ہوتی ہیں، تھوڑا مجھے بھی احساس دلائیے کہ یہ محفل دیوانوں کی ہے۔ اور آگے بیٹھے نا تو آگے والے گاڑی سمجھتے فور ویلر، اور ایک سیٹ ہوتی ہے ڈرائیور کی، ایک کروٹ میں سیٹ ہوتی ہے کنڈکٹر سیٹ، اسے بولا جاتا ہے سائیڈ والے، تو اگر سائیڈ والا سامنے لگے تو ڈرائیور کو نہیں مار کے کہتا جناب یا تو پیچھے چلے جاؤ یا سونا بند کرو، کیوں؟ اگر تم سوئے گا تو مجھے نیند آئے گا۔ آپ بالکل اسی شخص کی طرح ہے جو ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور مجھے ڈرائیور سمجھ لیجیے، اگر آپ سوئے تو مجھے بھی نیند آئے گی اور مجھے نیند آ گئی تو سمجھ رہے ہیں سارے، تو آپ لوگوں کو زیادہ بیدار ہے اور پھر آگے والوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا ہے جب جمعے کا دن آئے تو پہلے مسجد میں جایا کرے، اللہ پہلے جانے والے کو زیادہ ثواب دیتا ہے
اور فرمایا گیا جو دنیا میں علماء کے قریب بیٹھے گا اللہ قیامت میں حضور کے قریب بیٹھے گا. تو جو آگے بیٹھے وہ زیادہ نصیب والے. تو پھر آپ کی ذمہ داری زیادہ. ذرا آگے والے کہہ دیں یا رسول اللہ. آواز تو نیپال والوں کی بھی تیز ہوتی ہے نا. اگر ہندوستان والوں کی تیز ہے تو نیپال والوں کی بھی تیز ہونی چاہیے, ہے نا دم. تو پھر ذرا آگے والے کہہ دیں یا رسول اللہ. جیو سلامت رہو. اب جو پیچھے والے بیٹھے ہیں اگر تکلیف نہ ہو تو چادر سے ہاتھ نکالیں, کسی کی جیب میں نہ ہو تب بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیں. دوسرے کی جیب میں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہاں مرضی ہے آپ کی بھائی. اور بس ارباب منبر سے اتنی گزارش, آپ تو دعا کرتے رہے ہے. آپ کا آنا میرے لیے بڑی برکت کا سبب ہے. ارے جناب آپ قبرستان چلے جاؤ تو اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے, اسٹیج پہ آ جاؤ تو پھر مولویوں کی ہمت نہیں بڑھ جائے گی. تو یہ بڑی جماعت ہے. اگر یہ تھوڑا سا بول دے تو بہت سمجھ لیں, لیکن آپ کو بولنا ہے. اور کیسے بولنا ہے؟ ایسے نہیں جیسے کئی کئی کھیتی اگتی ہے. سارے ذرا ایک ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ. پیچھے والے بھی ذرا بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب درود کا مسئلہ ہوا کرے تو پھر سوچا نہ کرو. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں اپنے بچوں کی درود پڑھنے کی عادت ڈالو. غلطی ہم نے کی ہے. آج تو کئی لوگوں کو وہ درود یاد نہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. نماز والا درود یاد نہیں. اور عام آدمی تو چھوڑو, مجاوروں کو تو سبحانہ بھی یاد نہیں. ٹھیک ہے, اور سیدھی کہتے جی مولویوں سے بنتی نہیں, بنے گی کہاں سے؟ تجھے سبحانہ ہی یاد نہیں ہے, یہ پورا قرآن سینے میں لیے بیٹھا ہے. کہتے بنتی نہیں ہے. بنے گی کیسے؟ ابا نے کلمہ سکھایا ہو تو آتا ہو. کلمہ سنو نا تو ہنسی آتی ہے ان کے منہ سے, تکلیف بھی ہوتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کی عادت نہیں ڈالی. اگر ہم نے بچپن میں حضور کا درود بچوں کو سکھایا ہوتا نا تو آج یہ کہنا نہیں پڑتا زور سے درود پڑھو. کیونکہ کئی تو ایسے جنہیں آتا ہی نہیں درود ہے کیا. صرف روٹی کے لیے جیے, صرف کھانے کے لیے دنیا میں ہم آئے تھے. مر جانا ہے یار. اور جب مر کے قبر میں جاؤ گے قسم خدا کی کوئی تمہارے قبر میں کفن کے ساتھ نہیں لیٹے گا. جاتے ہو نا جنازوں میں, کوئی کسی کی قبر میں اترنے تیار نہیں ہوتا. لیٹنا تو بڑی بات صاحب, اپنے تو اتارنے بھی تیار نہیں ہوتے. بڑی بے وفا دنیا ہے, اس کا کیا بھروسہ ہے. اپنے اتارنے تک تیار نہیں ہوتے. ایسا لگتا اگر یہ اترا تو نکلے گا ہی نہیں. نہیں میں نہیں اتروں گا. کسی غیر کا جنازہ اپنے بیٹے باپ کو قبر میں اتارنے تیار نہیں. سگا بھائی کو قبر میں اتارنے تیار نہیں. چھوڑو یار اتارنا, جس یار سے ہم چوراہوں پہ گلے ملتے تھے, جیسے کہ موت نے آ کر کے ہم اپنا پنجہ جمایا ہے نا اور اس میں آخری ہچکی لی ہے, سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ یار جو کہتے تھے تیرے کپڑوں سے یاری کی مہک آتی ہے, جو کہتے تھے تجھ سے گلے ملتے ہیں تو اپنوں کی خوشبو آتی ہے, مرنے کے بعد وہ کپڑے اتارنے تیار نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں چھوؤں گا. کیا ہوا؟ کون ہے یہ؟ کوئی دشمن ہے؟ نہیں, یہ وہ یار ہے جو چوراہوں پہ کہتا تھا تیرے بغیر زندگی نہیں کٹے گی. یہ وہ لیٹا ہوا ہے جسے دیکھ کے کہتے تھے تو چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے, تیرے بغیر زندگی ادھوری ہو جائے گی. آج اسے موت نے آغوش میں کیا لیا ہے, ہم اس کے کپڑے تک چھونے تیار نہیں ہوتے, اسے غسل دینے تک تیار نہیں ہوتے. ہماری قوم کا رویہ یہ ہے, حکم تو یہ ہے اگر باپ کا انتقال ہو تو بیٹا غسل دے, بیٹے کا انتقال ہو تو باپ غسل دے. آج باپ تختے پہ لیٹا ہے, بیٹا نہلانے تیار نہیں ہے, بیٹا تختے پہ لیٹا ہے, باپ ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے. اور یار اتنی دوریاں کیسے ہو گئی؟ یہ تو تیرا اپنا تھا. کہتے نہیں جھوٹے ہوئے ڈر لگتا تھا, آج ڈر لگتا ہے. کل جب اس کے ساتھ کھاتا تھا تو اس کے جھوٹے لقمے تو نے کھائے ہیں, آج اس کے بدن سے ڈر لگ رہا ہے. اس کے ساتھ لیٹا تو تھا, آج چھونے سے ڈر لگ رہا ہے. اور یار کتنی بے وفا دنیا ہے. جب قبر میں اتارا گیا کوئی اپنا نہیں آیا تھا. ایک طرف سے قاری صاحب آئے, دوسری طرف سے مولانا آئے. ہاں یہی جماعت آگے آتی ہے جسے تم زکات کھانے والا کہتے ہو, جسے خیرات کھانے والا کہتے ہو. جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں تب یہ جماعت آگے آیا کرتی ہے. اور آگے بڑھ پیارے کس کی بات پر پہ جا رہا ہے؟ یہ تو
دنیا جو تیری چائے پی کے تیری تعریف کرتی ہے، تیری روٹی کھا کے تجھے سلام کرتی ہے، جس دن قبر میں لیٹے گا کوئی تیرے پاس نہیں آئے گا قبر پہ اذان دینے کے لیے، یہی قرآن والے آئیں گے تیرے تیجے کے لیے، یہی قرآن والے آئیں گے تیری میت کو بخشوانے کے لیے، یہی قرآن والے آئیں گے۔ اور سن پیارے، جب تختے لگائے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہاں سے بند کرو، ابھی سوراخ رہ گیا ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو، ابھی کم رہ گئی ہے، ایک ایک سوراخ ڈھونڈ کے بند کیا جاتا ہے۔ کہاں گئی تیری ہمدردی، کہاں گئے تیرے اپنے جو کہتے کہ تیرے بغیر نہیں جیئیں گے، آج کہاں ہے وہ؟ کوئی کام نہیں آتا ہے جب تختے لگ جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے جب کوئی نہیں آتا، تب بچانے کے لیے فاطمہ زہرا کا پاپا آیا۔ مفتی حماد رانا صاحب نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم نے ان کی یاری پہ بھروسہ کیا جن کی یاری 2 منٹ کی نہیں ہے، اور کبھی اس کی یاری پہ بھروسہ کر کے دیکھ جو یہاں ہاتھ پکڑتا ہے تو سیدھا جنت میں جا کے چھوڑا کرتا ہے۔ کبھی ان سے وفا کرو قسم سے جن کی وفاؤں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، کبھی اس محبوب سے پیار کرو جس نے رو رو کے تمہارے لیے راتیں گزاری ہیں۔ کبھی پڑھ کے تو دیکھ درود، ہم پڑھتے ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھو تو درود سے بڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یہ درود ہو رہا ہے۔ اور یار کبھی درود ایسے پڑھ، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر دل گنبد خضرا سے لگاؤ، کسی کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے درود پڑھ، جب یہاں سے پڑھے گا واللہ وسن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے گی۔ ہم نے حضور کو بلانا چھوڑ دیا، آواز دینا چھوڑ دیا۔ اگر یہ دیکھنے آئے ہو مولوی کتنی کرسی توڑ کے جائے گا تو گھر چلے جاؤ، اگر میری تقریر کے جوہر دیکھنے آئے ہو تو لوٹ جاؤ، کوئی نتیجہ نہیں۔ اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ آج رشتہ مصطفیٰ سے پکا کر کے آنا ہے تو بیٹھ قسم سے آج ان کے نام پہ بیٹھ جا، قیامت میں تجھے اپنی چادر کا سایہ عطا کر ڈالے۔ سبحان اللہ۔ رشتہ حضور سے جوڑے، ہم درود نہیں پڑھتے، ہم تو سکھاتے ہی نہیں بچوں کو۔ درود کتنا بڑا عمل ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ میں ماؤں سے کہوں گا اتنی بڑی بھیڑ ماؤں کی ہے، اور تمہارے بچے اسکول کالج جاتے تو کہتی بیٹے تھوڑی دیر گیم کھیل لے میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لے میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں، بیٹھ بیٹھے ابھی آئی بس تھوڑی سی باتیں کرنا۔ یہ مت کہا کرو، بچہ اسکول جا رہا ہو تم ناشتے میں تاخیر کرو، وقت نہ کٹتا ہو تو بیٹے سے کہہ بیٹے بیٹھ تو حضور پہ درود پڑھ میں ناشتہ بنا کے لا رہی ہوں، سبحان اللہ، تو میرے نبی پہ درود پڑھ میں ناشتہ لے کے آ رہی ہوں۔ قسم سے اگر مائیں یہ سکھائے گی تو بیٹے خالد بن ولید بنے گے، مائیں جب یہ درس دیں گی تو بیٹے محمد بن قاسم ہوں گے۔ جب بیٹے یہ سکھائے گی نا تو پھر قسم خدا کی رونے کی ضرورت نہیں ہے، گود تیری ہوگی، آنے والا مصطفیٰ کا سچا جانشین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو ایک بزرگ ہے، درود کو بہت چھوٹا عمل سمجھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی ہماری قوم کی توجہ ہی نہیں گئی۔ ارباب ممبر سے بھی گزارش ہے خدا کے واسطے قرآن پڑھنے پڑھانے پہ زیادہ دھیان دیا جائے گا۔ آج کئی ایسے ہندوستان کے بڑے بڑے فتوا ہیں جن کا خطبہ سن کے لگتا ہے کہ ناظرہ تک بے شک صحیح ہے، سب سے بڑی دولت ہمارے لیے قرآن ہے۔ اگر یہ نہیں آیا تو کیا آیا، یہ نہیں سیکھا تو کیا سیکھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی ناولیں پڑھی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا پتا تو نے کتنے سیریل دیکھے تھے، یہ پوچھا جائے گا میں نے قرآن دیا تھا پتا کتنی بار کھول کے دیکھا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ میں نے ایک ہی کتاب دی تھی 30 پارے دیے تھے، اس کو تو نے کتنی بار کھولا۔ اگر کبھی نہیں کھولا تو کیا جواب ہوگا، کیا جواب ہوگا؟ کہاں ہے ہم یار، کہاں ہے؟ صرف اس بات کے لیے بیٹھے ہیں کہ مولوی آگا کہے گا جتنے آئے ہیں سارے جنتی ہیں، اس لیے نہ بیٹھ، یہ سوچ کے بیٹھ آج آقا بیٹھنا قبول کر لے، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کے بیٹھا کرو۔ ایک بزرگ کے بہت بڑے بزرگ سفر کر رہے تھے، پانی کی ضرورت پڑی، سنیں درود کتنا بڑا عمل ہے، توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ جو کھڑے میرے بھائی تھک تو نہیں رہے ہیں، حضور کے نام پہ آج تھکن برداشت کرو، قسم سے قیامت میں کل تھکنا نہیں پڑے گا،
نہیں تھکنا پڑے گا. ان کی محبت میں کچھ کر کے تو دیکھو. لوگ کہتے ہیں یار حضور کا دیدار نہیں ہوتا. میں تو بہت بڑا عاشق ہوں, بہت بڑا عاشق ہوں. ہمارے ممبر سے بھی بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا جناب نے 500 روپے دیے, یہ پکے مدینے والے. وہ بار اٹھ کے کوئی 500 کا دے دے تو کہ آئیے حاجی صاحب یہ تو سیدھے مدینے جائے. ضروری ہے جو پیسہ دیتے وہ مدینے ہو گیا. کہہ رہا حاجی صاحب کی نظر کر جاؤ یہ شیر. اور یار شیر سارے حضور کی نظر کیا کرو. یہ کیا مسئلہ ہو گیا جدھر دولت دیکھی جھک گئے. مت تو 1 روپے کا نظر آنا, مت تو اٹھ کے 1 بھی روپیہ. مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نظر ہے. ہماری تو زندگی حضور کی نظر ہے. ہماری ایک سانس حضور کے لیے, ایک لمحہ حضور کے لیے. کتنی آسانی سے چاہے کتنی بڑا شرابی ہو, ہمیں 500 کے دے دیں, ہم کہتے ہیں یہ پکا جنتی ہے. ضروری ہے جو 500 دے رہا وہی جنتی ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں, یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, میں کسے کہوں جنتی ہے اور کسے کہوں کون جنتی نہیں ہے. میں نہیں جانتا. ہمارا کرتا ٹوپی ہونا, ہمارا یہ لباس ہونا کوئی ہماری پاکیزگی کی دلالت نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم میں کوئی ایسا کسان بیٹھا ہو, دن بھر تھک کے آتا ہو, رات کو آنکھ کھلتی ہو رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیتا ہو. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے نا کوئی. تم میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جب دنیا نیند سے جڑی ہو وہ خدا سے رشتے جوڑ کے بیٹھ جاتا ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی کو حقیر نہ سمجھنا, کسی کو ذلیل نہ سمجھنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گدڑیوں میں لال چھپے ہوتے ہیں. میرے ہاتھ چومنے آؤ گے, بھیڑ لگا لیتے ہاتھ چومنے کے لیے. بھائی خدا کے واسطے, لوگ کہتے ہیں وہ آدمی بڑا اچھا لگا اور وہ آدمی بہت برا ہے. کبھی یہاں چھاپ کے دیکھ کے تو کتنا اچھا ہے اور کتنا برا ہے. ہم شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں واہ کیا چہرہ ہے میرا, کیا صدری ہے میری, کیا صفا ہے میرا, کیا لگ رہا ہوں میں. اس کے دھوکے میں نہ یار, یہ باہر کا دکھاتا ہے. کبھی اس آئینے کے آگے کھڑا ہو جو اندر کا دکھاتا ہو. سبحان اللہ. کبھی اس کے آگے کھڑا ہو جو وہ دکھا دے تو یہ نہ دکھائے. اگر وہ دکھا دے قسم خدا کی تو بریلی والے سے پوچھو اندر کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تھا مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. ہائے آج ٹوپی پہن کے پارسا بن بیٹھے, سفید کپڑے پہن کے ہم ولی بن بیٹھے. اعلیٰ حضرت جیسا امام, قسم خدا کی جس کو خدا نے بے حساب علم سے نوازا تھا, اتنا بڑا عالم, خود کیا کہتا ہے, جس کے اپنے تقوی کا عالم یہ تھا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق, چلنا پھرنا سنت نبی کے مطابق. میں ان لوگوں کی کیا بات کروں جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مت مانو. ان سے بڑا تو میں کتا ہی کسی کو نہیں سمجھتا جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے. بے شک صحیح ہے, بالکل صحیح. ہاں تو اپنے باپ کو تو اس لیے مانتا ہے کہ اس نے تجھے زندگی دی ہے. غریب نواز کو اس لیے مانتا ہے, ایمان دیا ہے. احمد رضا کو اس لیے کیوں نہیں مانتا کہ انہوں نے ایمان بچایا. تکلیف ہوتی ہے جی. اتنا بڑا امام کہتا ہے مسلم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. تو بزرگ تھے, پانی کی ضرورت پڑی. پانی اس وقت آج کی طرح نہ تو ہینڈ پمپ تھے, نہ موٹریں تھی, نہ ٹیوب ویل تھے. کئی کئی کنویں, چشمے, نہریں, نالے ہوتے تھے جہاں سے لوگ وضو کیا کرتے تھے. اب وہ سفر سے آ رہے تھے, وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی. جب پانی نہیں ملا نا تو بستی کی طرف رخ کیا. بستی اندر گئے نا تو قریب میں کنواں تھا. دیکھا ڈول رسی تو ہے نہیں, جھانکا پانی بھی نیچے تھا. دائیں بائیں دیکھنے لگے. ایک چھوٹی سی بچی 7-8 سال یا 6 سال کی بچی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی بابا چہرے سے تو بڑے عالم لگتے ہو, کیوں پریشان ہو؟ کہا بیٹی وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. کہا بابا پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کہا ڈول رسی ہوتی تو وضو کرتا. بچی کہنے لگی چہرہ بتا رہا کہ کی عبادت گزار ہے, مگر بتا تو صحیح تجھے بھی ڈول رسی کی ضرورت ہے. کہا بیٹی پانی نیچے سے نکلے گا کیسے؟ بچی قریب آئی, چھت پہ تھی, نیچے کنواں تھا. بچی نے منہ کیا, پانی میں تھوک دیا. جیسی تھوکا ہے کنارے پہ آ کے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. جو سمجھ گئے اللہ انہیں مدینہ دکھا دے. کنارے پہ پانی آ گیا.
اب بزرگ سے کہنے لگی بابا وضو کیجئے نماز پڑھیے. ان بزرگ نے نماز پڑھی ہے. وضو کے بعد نماز سے فارغ ہوئے. دیکھ کے بچی کو کہنے لگے بیٹی بتا تو صحیح, تیری عمر بھی ابھی 6-7 سال ہے, تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں ہے, روزہ بھی فرض نہیں ہوا ہے, زکات بھی فرض نہیں ہوئی ہے, حج بھی فرض نہیں ہوا ہے, لیکن بتا تو صحیح بیٹی کون سی عبادت کر کے بیٹھی ہے؟ تم نے تھوک دیا ہے پانی اوپر آ گیا ہے. میرے جیسا عالم اتنی دنیا کو پڑھانے والا, علم کے چشمے بہانے والا آج ایک کا محتاج ہے. مگر بیٹی بتا تو صحیح تجھ میں کون سا کمال ہے, کون سے سجدے کیے ہیں, کون سی عبادت کی ہے کہ تھوکا اور پانی اوپر آ گیا؟ بچی نے کہا تھا بابا نہ پوچھ اپنا کام کر, یہ رات ہے راز رہنے دے. بابا نے کہا تھا بیٹی جب تک بتائے گی نہیں جاؤں گا نہیں. تو بچی کا جواب سننا پیارے, سارے غور سے سننا. بچی نے کہا بابا اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سنیے, حقیقت یہ ہے کہ میری ماں اس وقت تک سونے نہیں دیتی ہے جب تک میں حضور کو 1000 بار درود نہیں پڑھ لیتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرہ القرآن کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عادت ڈالو بچوں, بہت خوب. حضور پہ درود سکھاؤ بچوں کو. سے کہا کرو کہ سونے سے پہلے میرے نبی پہ درود پڑھنا ہے. غلط نہیں کہتا ہوں. ہم نا واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ایک فوٹو ڈالیں گے اور 6 بار اٹھ کے چیک کرتے ہیں کتنے لائک ہو گئے ہیں, کتنے کمنٹ آئے ہیں, پڑھتا کیا کیا کہا ہے میرے بارے میں. قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے فیس بک, یوٹیوب, کسی بھی سائٹ پہ لوگ 1 لاکھ لائک کرتے کچھ نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہونے والا. لاکھوں دل آ جائیں کچھ نہیں ہونے والا. ہاں فیس بک 10 بار چیک کرتے ہو, ایک کام کیا کرو, صبح اٹھا کرو ایک خط مدینے والے مصطفیٰ کو لکھ دیا کرو, ایک خط حضور کو لکھ دیا کرو. تم کہو گے مولوی اس دور میں بھی خط کہاں ہے؟ میں اس خط کی بات نہیں کرتا جسے روشنائی سے ہم لکھتے ہیں, میں اس خط کی بات کرتا ہوں جسے لکھنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں, لے جانے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرنا کیا ہے؟ صبح اٹھو میرے حضور پہ 10 بار درود پڑھو. سبحان اللہ. 10 بار درود. ہاں وہاں شہزاد صاحب آپ اگر گلی سے گزرے, کوئی بچہ آپ کو روز سلام کرے, روز آپ جواب دیں گے, 8 دن جواب دے کے گزر جائیں گے. لیکن اگر انجان بچہ ہوگا آپ کے لیے نا, تو ایک دن آپ بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا بیٹا ہے, روز سلام کرتا ہے, کس کا بیٹا ہے, روز سلام کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار اپنے بچوں سے درود پڑھوایا کرو, حضور پہ سلام پڑھوایا کرو. کسی دن تو مدینے سے آواز آئے گی یہ کس کا بیٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی دن تو مصطفیٰ پوچھیں گے یہ کس کا لال ہے جو 10 دن سے مجھے یاد کر رہا ہے. یاد رکھنا, اگر ایک دن حضور نے یاد کر لیا تو کام بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دن حضور نے یاد کر لیا تو کام بن جائے گا. یاد کرائیں گے درود بچوں کو, سارے بولے انشاءاللہ. ابھی تقریر ختم نہیں کر رہا ہوں, کر دے ختم. پھر سستی کس لیے؟ میں نے کیا سمجھایا تھا, لگنا چاہیے کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. ہاں رنیا پور والوں 1 سال آپ نے انتظار کیا اس دن کا. میں ایسی دوا دے کے جاتا ہوں جو قبر تک کام آئے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یاد کرائیں گے درود بچوں کو, سارے بولے انشاءاللہ. کیسے یاد کرا لو؟ بچے کو بنانا ہے MBBS, مدرسے کے لیے نہیں, آدھا گھنٹہ بھی ہے. وہ تو ابا کا دم نکلے نا تو ایسا کرا ہاتھ, اب میں کیا کروں, میں کیا کروں. 22 سال کا بھی ہے نا تو میرا ہاتھ ابا کی سانس اٹک رہی ہے. مگر قسم خدا کی اگر تیرا 10 سال کا بچہ ہے مگر مدرسے کا پڑا ہوا ہے, ادھر سانس اٹکتی ہے نا تو اس کی سانسیں الٹی نہیں ہوتی ہے, اسے پتا ہے یہ دنیا سے جا رہا ہے, اب اسے گلوکوز کی ضرورت نہیں ہے, اب اسے رب کے قرآن کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بھاگتا نہیں ہے, وہ نہیں کہتا ہے پانی پڑ دیا جائے, وہ تلاش نہیں کرتا ہے کون ہے یاسین سنائے گا. وہ سرہانے بیٹھ کے کہتا ابا دل تھوڑا نہ کر, میں 10 سال کا ضرور ہوں, 3 سال مدرسے کو دیے گئے, تو نے میری زیادہ زندگی تو نہیں دیکھی لیکن میں 10 سال کی قیمت دینے بیٹھ گیا ہوں. ادھر بیٹا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے, ادھر روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو
कम से कम मदरसा भेजा करो बच्चों को, मदरसा पढ़ने भेजा करो बच्चों को। बंद करो फेसबुक व्हाट्सएप, बहुत ज्यादा देखते हो, मर्जी है तुम्हारी, नहीं मानते तो, मगर याद रखो कम से कम सुबह शाम कुरान जरूर पढ़ लिया करो, कुरान जरूर पढ़ लिया करो। कह रहे याद ही नहीं है, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, सिर्फ अपने बच्चों को सूरह इखलास सिखा दो, छोटे बड़े। कितनी बड़ी सूरत है सूरह इखलास? 2-3 पारों में, चंद लाइनों में है, और जानते हो सवाब कितना बड़ा है? बंदा एक बार कुल वल्लाह पढ़ता है ना, पूरी सूरत अल्लाह उसे 10 पारों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितने पारों का? जोर से कितने पारों का? 10 पारों का। कुछ लोग तो इतने लिपट के बैठे हैं कि धोखे से भी आवाज न निकल जाए। कितने पारों का? और जोर से कितने? 10। और 3 बार पढ़ लो, अल्लाह पूरे कुरान का सवाब दे देते। हमारी कौम कितनी अच्छी है मौलाना। जब आएगा ना वो शब बरात आती है, शब कदर आती है, अब्बा की कब्र पर जाकर झाड़ू लगा लिया, खास छीन लिया, सफाई करके अगरबत्ती लगा दी, घर आ गया, सोचता बड़ा काम कर आया। तुम अगरबत्ती लगा के सफाई करके घर लौट जाते हो, जानते हो बाप क्या कहता है? कहता बेटे तूने ऊपर की सफाई कर दी, काश मेरे अंदर की भी सफाई कर जाता, सुभान अल्लाह, सुभान। अंदर की भी सफाई कर जाता। अब्बा चाहता क्या है तू? तो कब्र से आवाज आती है, ये बेटे तूने ऊपर झाड़ू लगाई, सारी गर्द साफ कर दी, तूने घास काटी है, कब्र की सफाई कर दी, अगरबत्ती लगा के खुशबू भी लगा गया, क्या कि अच्छा होता भले मिट्टी न डालता, सफाई न करता, खाली हाथ आ जाता, हाथ उठा देता, 3 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ देता, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ देता, ऊपर तूने आके झाड़ू लगाई है, ऊपर का हिस्सा अच्छा हो गया, कुरान पढ़ देता तो अंदर का हिस्सा अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ के बाप की कब्र का अंदर का हिस्सा भी अच्छा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊपर कितनी सफाई रखते हो, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और भाई मजार भी जरा कम बनाओ, मजार भी जरा कम बनाओ। घोड़े शाह बाबा मर गए तो मजार बन गया, जुब्बे शाह मर गया तो मजार बन गया, अंगूठी शाह मर गया तो झाड़ू शाह, जो भी मर गया मजार बन गया है। वो मजार भी थोड़े करो, जो लायक मजार हो उन्हीं का मजार बनाया जाए, उन्हीं का मजार बनाया जाए। वरना जानते हो कौन मजारों को इतनी नहीं जा, नमाजों में इतनी नहीं जा रही जितनी मजारों पे जा रही। ये मसला के आला हज़रत नहीं है। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर मुफ्ती सलीम साहब क़िबला दामद बुलाए, मैं हजरत को अक्सर अखबारात में देखता रहता हूं। इस नेपाल के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ, अगर आप रज़गी हुए तो उन्हें कौन सा मेडल मिलेगा? आप बरेली से जुड़ गए तो उनके लिए उनके खाते में 10-5 लाख पहुंचेंगे? नहीं, लेकिन दर्द है कौम का। वो और तमाम उलमा ये चाहते हैं हुजूर की सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। जाओ जाके देखो, जुम्मेरात के दिन ना मजारों पे पैर रखने जगह नहीं होती, और उस दिन मुजावरों के तो नखरे ही बड़े होते हैं। मैं भी चला गया कब मजार में, तो मैं खड़ा था तो बोले पीछे तो चलो निकलो, देखता नहीं लोग आ रहे। मैंने मुड़ के देखा, लोग कब औरतें ज्यादा। ये हालात है हमारे मजारों के, ये सुन्नियत तबाह होती जा रही है। मजार पे साल में 1 बार जा, मस्जिद में 5 बार जाया कर, कसम खुदा की न कोई भूत आएगा न तेरे घर में कोई जिन्न आ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा जिन्न तो तभी आया ना जब तू मस्जिदों में नहीं गया, तभी तो भूत घुसा घर में। वरना आदमी मस्जिद में जाए, हम नहीं जानिए भूत अंदर आ जाए। अब तो तू ही सबसे बड़ा भूत है। तो भाई हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बदले पक्के रज़गी बनिए। और रज़गी वो होता है जो बुजुर्गों की अकीदत के साथ साथ नमाजों का भी पाबंद होगा। करे पाबंद। तो हम अपने बच्चों को स्कूल ज्यादा भेजते हैं, मदरसा कम भेजते हैं, और फिर कहते हैं वो निकाह पढ़ाने बैठे हो, निकाह पढ़ाने।
8 दिन पहले प्रैक्टिस कर गया कि इमाम साहब कल में पढ़ाएंगे, पीछे पीछे तो पढ़ी लूं। हाँ, तो पीछे पीछे भी नहीं पढ़े जा रहे। कहा है 3 बार पूछ के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, खड़ा कर लो जाओ। 50% लोग युही व युमीत नहीं कह पाते। चक्कर में जाना आजादी का पढ़ाने, युही नहीं कह पाते, उससे कुछ कहते हैं। असला आसान मकसद है, मैं बताना चाहता हूँ कम से कम इतना कुरान का पढ़ ले। तेरे घर में जुमेरात आ जाया करे, खुद फातिहा पढ़ लिया कर। कुर्बानी के दिन आया करे, खुद जानवर ज़िबा कर लिया कर। इतना तो कम से कम पढ़ ले। तेरे घर में किसी के सर में दर्द हो तो खुद कुरान की आयतें पढ़ के कम कर लिया कर। इतना तो कुरान सीख ले कि जब तेरे घर में मुसीबतें आया करे, खुद सूरह बकरा लेकर के बैठ जाया कर। इतना तो कुरान सीख ले। बीमारी आ जाए या मुसीबतें आ जाए, सूरह रहमान लेके बैठ जाया कर। इतना तो कुरान सीख ले। ओ खुदा के बंदे, अगर तू कुरान पढ़े तो ये ना पूछना पड़े ये किसको पढ़ाया जा रहा है, तेरा लहजा बता दे। पढ़ने वाला भी मुस्तफा का गुलाम है, पढ़ाने वाला भी मुस्तफा का गुलाम है। सारा ठेका मौलवी ने ले लिया। देखा तू ही बड़ा अच्छा है, बाहर दिखा, मैं कलमा तू पढ़ा तो पढ़ेंगे। तलाक अकेला ही दे देता है, फिर मौलवी से नहीं पूछता देनी है कि नहीं। ये क्या फिर कहता ना कोई क्या हुआ कि रसीद कट गई? तीनों दे के आके कह रहा बच्चों, जितनी मेहनत से निकाह पढ़वाया था ना, उतनी मेहनत से पहले चक्कर लगा के पूछता तलाक कैसे दी जाती है और क्यों दी जाती है। फिर थी तेरी जिंदगी। तो हालात हमारी कौम के, नफल पढ़ने आगा ना तो मेरा नीयत बता दियो। हैरत होती, मुसलमान है हम, जो शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए आते हैं उसकी नीयत याद नहीं। और एक को देखा तो पढ़े ही जा रहा, सलाम ही नहीं कर रहा। उसे ये पता नहीं पढ़नी कितनी है, पता ही नहीं है उसे कितनी पढ़नी है। तो भाई मजबूरी में मुझे ही कहना पड़ गया, भाई कब फेरेगा सलाम। तो हालांकि नमाज में कह रहा ना अब तक दे लूंगा। ये हमारी कौम के हालात है। गाली देगा मौलवी को, जब भी कोई बात आती है तबाह कर दिया मौलवियों ने। एहसान मानो उलमा का, इन्हीं का एहसान है जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है। ये उलमा का एहसान है जो सरों पे टोपियां मौजूद है। अगर ये जमात ना हो ना तो आज कोई दफन करने के लिए जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर ये ना हो तो कान में अजान पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। इनके एहसानात हैं हम पर, तो ये अपना वक्त दिया करते हैं। मेरी कौम के जबान बस इतना कहना चाहता हूँ, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान से ताल्लुकात पैदा कर लो, कुरान से मोहब्बत किया करो। अल्लाह अकबर, कुरान कितनी बड़ी दौलत है। लोग सवाब के लिए क्या नहीं करते हैं, सवाब के लिए अजमेर जाया करते हैं, सवाब के लिए बगदाद जाया करते हैं, सवाब के लिए बरेली जाया करते हैं, मगर तूने कुरान को नहीं जाना तो कदम उठा ले। तेरी अलमारी में जो मकीनों से रखा हुआ कुरान है, जिसको खोलना तो बड़ी बात, जिसके ऊपर की कर्ज तक नहीं उठाई गई है, आज इस कुरान को उठा ले, उठा के सीने से लगा, अल्लाह तुझे सवाब देगा। होठों से लगा ले, अल्लाह तुझे सवाब देगा। आंखों से देख, अल्लाह देखने का सवाब देगा। हाथों से छू, अल्लाह छूने का सवाब देगा। उसको पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह एक एक हर्फ पे सवाब देगा। और यार सीने से लगा के जिंदगी गुजार दे, दुनिया साथ छोड़ देगी। कुरान कब्र में भी काम आएगा, हाशर में भी काम आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े फख्र से कह रहा मौलाना दुआ करियो, बेटा MBBS कर रहा है। जो MBBS कर रहा है ना, या जो IAS कर रहा है, तो वो 18 घंटे पढ़ता है। उससे पूछो ना भैया, तू जरा मुझे ईमान मुफस्सल सुना सकता है? पूछेगा जी ये क्या होता है? 18 घंटे पढ़ने वाले को अपनी कलम याद नहीं है। अब्बा बड़े फख्र से कह रहा, वो कल वो जब बन गया ना, यहाँ बिल्ला, यहाँ स्टार, तो फिर अब्बा से कह रहा साइड हटिए, अपने बाप से कह रहा साइड हटिए, तो अब अब्बा सर पकड़ लिया। 50 लाख लगाए हैं इसमें, मैंने मुझे साइड कर दिया। फिर कह रहा मौलाना
کوئی تعویذ ہے؟ اللہ فرماتا ہوں برداری نہیں کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یار کاش تو نے کم سے کم 5 سال اپنے بیٹے کو مدرسے کا دروازہ دکھا دیا ہوتا. 5 سال. یہی جھگڑا نا کہ دینی تعلیم پیسہ نہیں دیتی. یہی پریشانی ہے نا قوم کو کہ مولوی بنائیں گے تو امام بنے گا, مولوی بنائیں گے تو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے گی, اور کیا مل جائے گا. نادان تو نے نہیں جانا ہے. بے شک تیرے بیٹے کو سونے چاندی کے ہاتھ میں انگوٹھیاں لگی ہوں گی, گلے میں سونے کی زنجیر لگی ہوگی, چلنے کے لیے 50-60 لاکھ کی گاڑی لگی ہوگی. لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تو نے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لیا تو اگر تجھے آتا دیکھے گا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, تیرے چہرے پہ اداسی دیکھے گا, رو دے گا اور تیرے لیے پل کے بچھایا کرے گا. قسم خدا کی MBBS کے بیٹے کو, اپنے MBBS کے باپ کو اپنے بیٹے پر اتنا فخر نہیں ہوگا جتنا قاری کے بیٹے کو اپنے باپ کو اپنے بیٹے کی تعلیم پہ فخر ہوگا, حافظ کے باپ کو اپنے بیٹے کے علم پہ فخر ہوگا. وہ کہے گا مالک تیرا شکر ہے MBBS نہ بنا تو کیا ہوا, کم سے کم میرا بیٹا قرآن کا قاری تو بن گیا. اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے, دین کی تعلیم کی ضرورت ہے. جب دین ہوتا ہے تو پھر اخلاق آتا ہے. آج اخلاق نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے. بہت کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں, توجہ ہے ارباب منبر دعا فرمائے. بہت کڑوی بات کرنے لگا ہوں. جب علم ہوتا ہے تو بچوں میں اخلاق آتا ہے, کردار, حسن اخلاق یہ بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. حسن اخلاق کیا ہے؟ قسم خدا کی میں کہتا ہوں جس پہ حضور کی تعلیم اثر کر جاتی ہے نا تو پھر وہ اخلاق کا مجسمہ بن جایا کرتا ہے. اخلاق کا مجسمہ, پھر اس پر رحمتیں برستی ہیں کی. آج اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس. میں جاؤ اپنے شہر میں اپنی بستی میں دیکھنا, اگر MBBS بیٹھا ہے نا اور تاؤ آ رہا نا تو وہ اٹھ ہی نہیں گیا چارپائی سے. میں تو بھائی پین لگا میری جیب پہ پین, اور یہ تو بھائی کسانی کرنے والا آدمی ہے, اس کے لیے کھڑا ہوں گا میں. اور وہیں پہ اگر کتنی بڑا علامہ بیٹھا ہو اور سامنے سے تاؤ نہیں کوئی بھی سفید بالوں والا آ جائے تو وہ اس کو عزت دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون آ رہا ہے, وہ یہ دیکھتا میرے حضور نے کیا فرمایا ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے میری امت کے سفید بالوں والے شخص کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کر ڈالی. یہ اخلاق دیتا ہے دین ہمارا, یہ اخلاق دیتا ہے ہمارا قرآن. لیکن نہیں پڑھایا ہم نے, نہیں پڑھایا. آج نہ باپ کھڑا رہتا بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہے, باپ کھڑا ہے بیٹا سرہانے پہ بیٹھا چارپائی کی. سرہانے ہی بولتے ہیں نا اوپر والی سائڈ, سرہانہ والا سائڈ, وہ اوپر والی سائڈ سرہانہ. تو بیٹا اٹھتا نہیں ہے, نہیں اٹھتا ہے. بھائی باپ آ رہا ہے, ہم نہیں اٹھ سکتے. مگر قسم سے قربان جاؤ محسن انسانیت کے, ان کا اخلاق دیکھو. اپنے تو اپنے یار دشمن بھی آتے تھے تو چادر دے دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت داہیہ کل بھی ایمان نہیں لائے تھے, ابھی حضور کی محفل میں آگے چادر پھینک دی میرے نبی نے, داہیہ اسے بچھا کے بیٹھ جا. آج تم سڑک نہیں سکتے, حضور اپنی چادر دیتے اسے بچھا کے بیٹھ جا. داہیہ قلبی کے سینے میں عشق مصطفیٰ اتر چکا تھا. چادر اٹھائی, بچھائی نہیں, سینے سے لگا کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی جگہ میرے پیروں میں نہیں ہے, اس کی جگہ تو میرے سینے میں ہے. یہ اخلاق ہمارے پاس ہونا چاہیے. آج کل بھائی کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا. کل کے اخبار میں دیکھا تھا 3 ہندو ہو گئے مسلمان. اس نے دین چھوڑ دیا, اس نے مذہب چھوڑ دیا. بھائی یہ چھوٹا کیوں ہے؟ ہمارے اخلاق بدلتے جا رہے ہیں, کردار بدلتا جا رہا ہے. غلط نہیں کہہ رہا, وہ حادثہ ہو جاتا ہے روڈ پہ, جا کر کے دیکھو اگر چہرے بگڑ جاتے ہیں تو لاشوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے. ID تلاش کی جاتی ہے, آدھار کارڈ مل گیا تو ٹھیک ہے, پین کارڈ مل گیا تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ID جیب میں لگی ہے تو پھر کہتے پہچانو تو صحیح, کہتے اس کے کپڑے اتارے جائیں. اب کپڑوں سے پتہ لگایا جائے گا یہ کس ذات سے تعلق رکھتا ہے. اور یار ایسی زندگی کیوں جی رہے ہو کہ کپڑے اتار کے پتہ چلے یہ کس کی لاش پڑی ہے. زندگی ایسے جی تیرے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو, لباس آقا والا ہو, سر پہ ٹوپی لگی ہو. اگر تیرا چہرہ ہاتھ سے بگاڑ دے, ٹوپی بنا دے, ہاتھ نہ لگانا. یہ جو لیٹا ہے محمد کا غلام لیٹا ہوا.
ایسے کیوں نہیں بن جاتے؟ اخلاق بگڑ گئے ہمارے. کدھر ہیں ہم؟ باپ بیٹے کو دیکھنے تیار نہیں, باپ کو دیکھنے تیار نہیں. ہاں میری ہی قوم کی کہانی ہے. میں بہار میں تقریر کر کے اترا تو ایک بوڑھے صاحب تھے, لوگوں کی بھیڑ تھی ملنے والوں کی. تو ایسا ہوا ملنے والوں کی بھیڑ تھی تو کبھی ہوتے ہیں نا یہ کچھ کمیٹی والے کہتے میں نے بلایا تو میرے باپ کی وقت ہوتی ہے, میں ملنے ہی نہیں دوں گا کسی سے. ہاں تو صاحب کو بالکل گھیر لیا, نہیں حضرت تھک جائیں گے. میں نے کہا یار ہٹ جا پیچھے کو, میں اتنا تھک گیا, یہ جو میرا انتظار کر رہے ہیں مہینوں سے, ان کی تھکن کتنی ہوگی. میں مسافہ کرنا شروع کیا. ایک بوڑھے باپ تھے نا, بہت بزرگ آدمی تھے, تو وہ جب میرے پاس آنے لگے, جوانوں نے دھکے دیے نا, وہ پیچھے رہ گئے. میری نظر پڑی, میں نے کہا پہلے ایک بابا کو آ کے لاؤ. وہ آئے نا تو مجھ سے لپٹ کے رونے لگے, لپٹ کے. میں نے کہا کیا بات ہے, خیر تو ہے. انہوں نے آستین اوپر کی نا تو یہاں سے یہاں تک ان کا ایک بازو پھٹا ہوا تھا, یعنی کھال اور خون تھا اس پہ. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کل ہی بیٹے نے مارا ہے, کل ہی بیٹے نے مارا ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس نے باپ پہ ہاتھ اٹھا دیا, مسجد نہیں پورا کعبہ تعمیر کرا دو, اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک باپ معاف نہیں کر دے گا. خیال کرو یار, اخلاق کتنے کڑوے ہو گئے ہمارے. ہم باپ کی عزت نہیں کرتے, ہم باپ کی عزت نہیں کرتے. ہمارا باپ چیختا رہتا ہے بستر سے رات کو پانی پانی پانی. ہم بیوی کے پلو میں ایسے لپٹ کے سوتے ہیں, ایک بار اٹھ کے یہ بھی نہیں پوچھتے بابا تجھے چاہیے کیا. کہاں ہے ہم؟ اسے اخلاق کہتے ہو؟ کہتے ہو ہم نے ترقی کی ہے؟ اور یار جس دور میں بیٹا باپ کو پانی نہ دے سکے, دنیا ترقی کرے, میں اسے بربادی کا دور کہتا ہوں. میں نہیں کہتا اسے ترقی. کہتے مولوی کسے کہے گا ترقی؟ میں نے کیا کیا؟ اس نے کہا لائٹیں آ گئی, اجالا آ گیا. پہلے چراغ جلتے تھے, آج لائٹیں دیکھو, آج ان کے بال دیکھا جا سکتا اجالے میں. میں کہتا ہوں تو نادان, آج لائٹیں لگا کے سوئی ڈھونڈ سکتا ہے لیکن اپنوں کا حق نہیں تلاش کر پا رہا ہے, اپنوں کا پیار نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے. وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی آئی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. اور یار پہلے کے اندھیرے بہتر تھے, جب لوگ اپنوں کے لیے رویا کرتے تھے, اپنوں کے لیے تڑپا کرتے تھے. آج سگا بھائی ہاسپٹل میں ہے تو چھوٹا بھائی اپنا موبائل بند کر لیتا ہے. اگر بہن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی بہن پیسے لینے نہ آ جائے. اور یار یہ اخلاق ہمارے رہ گئے ہیں. آپ مجھے مرشد انسانیت کے پاس لے کے چلو, اخلاق کے سب سے بڑے تاجدار کے پاس لے کے چلتا ہوں. ہمارے پاس تو اپنوں کا درد سننے کا وقت نہیں ہے. میرے نبی بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, اچانک اٹھے, گلیوں سے گزر کے جا رہے ہیں. جب ایک گلی سے گزرے ہیں, کسی کی آہ کی صدا آئی ہے. میرے حضور نے کان لگایا, جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر رک کیا ہے. ایک دروازے کے قریب پہنچے, اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی. میرے آقا نے جا کے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون ہے دروازہ بجانے والے؟ دروازہ کھلا ہے, اندر آ جا. جب میرے حضور اندر گئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جس کی ناک موٹی ہے, دانت بڑے ہیں, چہرہ کالا ہے, ناک بھی موٹی ہے, وہ آنسو سے رو رہا ہے. میرے حضور قریب گئے, جا کر کے فرماتے ہیں بتا تو صحیح پریشانی کیا ہے, اور تو کون ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اب ذرا غور سے سننا پیارے, جو باپ کی آواز پہ نہیں جا سکتے, جو اپنوں کی صداؤں پہ نہیں جا سکتے, آؤ اس کی بات سناتا ہوں. جو اپنے تو اپنے غیروں کی صداؤں پہ جایا کرتا ہے. میرے آقا نے جا کے کہا تھا تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر, اس نے رو کے کہا تھا اے آنے والے, اے میرے محسن بتا تو صحیح, مکے میں تو کوئی اتنا محسن نہیں ہے, کوئی کسی کا درد نہیں پوچھا کرتا ہے, تو کون ہے جو میرے درد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ تب میرے نبی نے کہا تھا بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے, تو ہے کون؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا تھا اے آنے والے, میں بھی غلام, میرا باپ بھی غلام, میرا دادا بھی غلام, میں خاندانی غلام نسل سے ہوں. کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام بلال ہے. اللہ اکبر, اتنا سنا ہے. آقا فرماتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے آنے والے, میرا جو مالک ہے بڑا ظالم ہے, اس نے یہ جو دی ہے اور کہا تھا اس کا آٹا تیار کرنا ہے. میرے سر میں اتنا تیز کا درد ہے, اگر آٹا تیار کرتا ہوں تو درد بڑھتا ہے, نہیں کرتا ہوں تو مالک مارے گا, بس رو رہا ہوں در سے. میرے حضور نے اتنا سنا, نبوت والی چادر اتاری, حضرت بلال کے سر کے نیچے لگائی, فرمایا بیٹا آرام سے اس پہ سر رکھ کے لیٹ جا, تیری چکی میں چلا دیتا ہوں. اللہ اکبر, یہ اخلاق ہے میرے نبی کے. جیسے چکی پہ ہاتھ چلایا ہے, جبریل امین آ جاتے ہیں, محبوب میرے ہوتے ہوئے آپ چکی چلائیں گے. فرمایا ٹھہر جا جبریل, آپ صرف چکی کے پاٹ نہیں پھیرنے ہیں بلکہ کسی
کا دل بھی سلام کی طرف پھیرنا ہے، کسی کا دل بھی پھیرنا ہے۔ مصطفیٰ نے چکی چلائی ہے، آٹا تیار کیا ہے، آقا جانے لگے، فرمانے لگے پریشان نہ ہو، میں کل پھر اسی وقت آؤں گا، پریشان نہ ہونا، میں تیرا آٹا تیار کر کے جاؤں گا۔ حضور چلے جاتے ہیں، اگلے دن پھر مصطفیٰ آئے ہیں، پھر آٹا تیار کیا ہے۔ جب جانے لگے ہیں بلال نے دامن تھام لیا، کہتا محبوب بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے، تو ہے کون؟ اللہ اکبر، میرے حضور مسکراتے ہیں، فرماتے بلال مجھے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں، کیا کرے گا پوچھ کے؟ کہا محبوب میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ضرورت کبھی بھی پڑ سکتی ہے، نام پتا کر کے تجھ تک پہنچ تو سکتا ہوں، تجھے بلایا تو جا سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلال انا محمد رسول اللہ، مجھے اللہ کا رسول کہا جاتا ہے، میرا نام محمد ہے۔ اتنا سنا بلال نے قدم پکڑے، کہتے کیا وہی ہو جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کچھ بھی کہے میں آپ کو خدا کا سچا رسول ہونے کا اعلان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم القرآن کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت عصمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اخلاق میرے حضور کے ہیں، یہ اخلاق جنہیں دیکھ کے دشمن کلمہ پڑھتا۔ ہاں میں نہیں جانتا اس واقعے کی پوری تحقیق کیا ہے، بڑھیا کا جو واقعہ تھا کٹری والا، مکمل جو بھی تحقیق ہو، لیکن سنیں اس کو، بس ایک بات بتا دوں، اس بوڑھی نے بھی جاتے جاتے کہا تھا بیٹے تو بڑا اچھا ہے لیکن بیٹے محمد کے قریب مت جانا، اس کے قریب مت جانا، یہ بوڑھی نے کہا تھا۔ مگر پلٹتے وقت میرے حضور سے کہتی ہے اچھا بیٹے نام تو بتا دے، وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس نے تیرے جیسے بیٹے کو جنم دیا۔ تب میرے حضور نے اپنا نام بتایا، قدموں پہ گر گئی۔ یار اخلاق ہے نا، آج اخلاق کدھر چلے گئے؟ آج معافی کا تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، آج تو زبانیں تلواروں سے زیادہ تیز ہو گئی ہیں، نظروں کا تو پوچھ نہیں مت، کوئی کسی کو نظروں سے دیکھنا چاہ ہی نہیں رہا، نہیں چاہ رہا، اور جس کو موقع مل جاتا وہ بخشنے تیار تھوڑا ہی، وہ خود میں حاکم، خود میں جلاد اور خود میں وکیل بنا بیٹھا ہے۔ آج سارے فیصلے سوشل میڈیا پہ سنائے جا رہے ہیں۔ وہ بھائی اگر تجھے تکلیف پہنچی ہے تو کبھی ڈائریکٹ مل اور اس سے اپنی بات رکھ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے حضور کی غلامی کا احساس ہو اور وہ تجھ سے کہے بھائی معاف کر دے۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں حضور کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن اخلاق ہمارے ویسے نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اخلاق بہتر کرو۔ حضرت بلال ایمان لے کے آگے، حضور نے فرمایا بلال کلمہ تو پڑھ لیا ہے میرا، لیکن اعلان نہ کرنا ورنہ ستایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مگر جانتے ہو عشق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ عشق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے، نہ ہوئی برداشت۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ یہ کہتے رہے محمد رسول اللہ۔ مالک نے سن لیا نا تو بس پھر کیا تھا، آپ بولا ہو گیا۔ کون سا ستم ایسا جو حضرت بلال پہ نہیں ہوا، ہر سو حضرت بلال پہ ہوا۔ آج ہمارا جوان کہتا ہے مولانا تو بڑا پہنچا مولوی ہے یار، تیری تقریریں سب میں چلتی ہیں، اے کوئی دعا بتا دے جس سے میں حضور کو دیکھ لوں، ہاں کوئی وظیفہ ہوگا جس سے حضور کو دیکھ لوں۔ تو میں سیدھی بات کہتا ہوں، ایک بار ان کی محبت میں دل توڑ کے دیکھ، اپنے دل توڑ ان کے نام پہ، قسم سے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، تو روتا روتا سوئے گا، آنسو پوچھنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کوئی سودا نہیں کرتے ان کے نام پہ، ہم تو سوچتے ہیں زردہ بھی چلتا رہے اور دیدار بھی ہوتا رہے، میت کی تیجے کی بھی کھاتے رہے اور دیدار بھی ہوتا رہے، ساری چارے، مگر بھائی کبھی دل توڑا کرو، تو بہت ظلم ہوئے حضرت بلال پہ۔ ایک دن نا حضرت ابوبکر صدیق گزر کے جا رہے اور حضور نے بھی دیکھا حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے، کہنے لگے یار بلال جب یہ چڑھتے ہیں تو زور سے حضور کا نام نہ لیا کر۔ 3 دن تو آپ نے نہیں لیا، 3 دن بعد پھر آپ نے حضور کا نام لیا، پھر پٹنے لگے۔ حضرت بلال سے ابوبکر صدیق کہتے ہیں یار بلال میں نے تو تجھ سے منع کیا تھا، تجھ سے منہ بند نہیں ہوا؟ کہنے لگے جب منہ بند تھا نا تو جینے میں مزہ نہیں آ رہا تھا، یہ عشق ہے میرے حضور کا۔ کہنے لگے چپ رہنے میں مزہ ہی نہیں تھا، مزہ تو تب آتا جب ان کے نام پہ مار پڑا کرتی۔
سبحان اللہ. جب ان کے نام پہ پٹائی ہوتی ہے تب مزہ آتا ہے کہ دل نہیں مانا ابو بکر میں نے لے دیا نام. کسی نے حضرت بلال کو تانا دے کے کہا بلال تو بتا ان کے نام پہ مارے کھا رہا ہے, انہیں بھی تیری مار کا درد ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے نا یہ جملے, جن کے نام پہ مارے کھا رہا ہے انہیں بھی تیری مار کا احساس ہے کہ نہیں؟ کیوں اتنی مارے کھا رہا ہے, چھوڑ دینا نام لینا. تو بڑا پیارا جواب دیا تھا, کہنے لگے لوگوں مارکیٹ جاتے ہو برتن خریدتے ہو مٹی کے تو بجا کے دیکھتے ہو, اگر تم برتن بجا کے دیکھتے ہو تو میرا بھی محبوب مجھے بجا کے دیکھ رہا ہے. کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے, کہیں کچا تو نہیں ہے, کہ وہ بجا بجا کے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر فرمانے لگے. پھر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا پورے طریقے سے مارا چل رہا تھا, آ کے کہہ گئے حضور نے دیکھا اور کہنے لگے ابو بکر میرا جی چاہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہو میں بلال کو خریدوں. اتنا سنا ابو بکر اٹھ کے چل دیے, کدھر جا رہے ہو؟ بلال کو خریدنے. میرے حضور نے فرمایا ابو بکر میرا بھی حصہ شامل کر لینا. کوئی ایسا آقا ہو تو لا کے دکھاؤ جسے غلاموں سے اتنا پیار ہو, کوئی ایسا چاہنے والا ہو تو لا کے دکھاؤ جو اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہو. بلال میرا بھی جی چاہتا ہے یار میرا بھی حصہ ڈال دینا. حضرت ابوبکر صدیق سے آقا نے فرمایا. تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو جو کچھ بھی سارا ہی آپ کا ہے, آپ حصے کی بات کرتے سارا ہی آپ کا ہے. حضرت ابوبکر صدیق گئے. اب سنیں جب گئے نا تو آپ نے حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کو ساتھ لیا اور ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ کو ساتھ لیا یا حضرت عباس, کوئی ان میں سے ایک چچا تھے. تو کہنے لگے آپ جا کے سودا کریں, مجھ سے تو چڑھتے ہی بہت ہیں لوگ, آپ سودا کریں. وہ گئے, جا کے جب سودا کیا نا کیسے خریدے گا کون؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میں خریدوں گا. سبحان اللہ. میں خریدوں گا. کہا اتنے ناکارہ غلام کو خریدو گے؟ کہنے لگے قیمت بتا. اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار چاہیے یا 100 درہم, مجھے 100 روپے چاہیے اس وقت کے, اور بدلے میں ایک غلام بھی چاہیے. آپ نے فرمایا منظور ہے. اسے لگا سودا سستا ہو گیا. اس نے کہا نہیں نہیں 200 درہم. آپ نے فرمایا منظور ہے. اس نے پھر بڑھایا, کہنے لگا 300 درہم. اس نے پھر بڑھایا 400, بات 1000 پہ آ گئی. لوگ کہنے لگے آج شرم کر, ہانڈی کا منہ کھلا ہو تو بلی کو تو شرم آنی چاہیے. اگر یہ بڑھاتے جا رہے تو تم بدلتا جا رہا ہے. بس کر 1000 روپے ہو گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا, لیکن اس کے بدلے میں مجھے یمنی غلام بھی چاہیے. آپ نے فرمایا منظور ہے. قیمت ادا کی. جب لے کے چلنے لگے تو اس نے کہا تھا ابو بکر کہا کیا؟ کہا میں تمہیں بڑا عقل مند تاجر سمجھتا تھا, میں سوچتا تھا کہ تم سے عقل مند کوئی مکے میں تاجر نہیں ہے, تم بڑے ہوشیار ہو, لیکن آج تمہاری بے وقوفی سامنے آ گئی ہے. اب پتہ لگ رہا ہے تم سے بڑا کوئی بے وقوف ہی نہیں ہے. اتنا سنا ابو بکر صدیق نے کہا کس لیے؟ کہا اتنا بیکار غلام 1000 کا لے کے جا رہے ہو اور اس کے بدلے میں کالے کے بدلے میں کوڑا غلام دے کے جا رہے ہو, جاگیر لے کے جا رہے ہو, پڑھا لکھا دے کے جا رہے ہو, اس سے بھی گھٹیا سودا کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا نادان تو نے, بلال کی قیمت رکھی جا رہی ہے. آج ابو بکر سے پوچھ میں کیا لے کے جا رہا ہوں. فرمایا گھاٹا کھا کے رکھی. آج ابو بکر پورا بازار خرید کے لے کے جا رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کا قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے. اگر بلال کی تو نے ابو بکر کی جان بھی قیمت پہ لگائی ہوتی, ابو بکر جان دے دیتا, لیکن بلال کو لے کے جانا. اس نے کہا اس میں ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس میں ایسا یہ ہے کہ یہ میری محبوب کی نظروں میں چڑھ گیا ہے, یہ میرے آقا کو پسند آ گیا ہے, اور جب یہ میرے آقا کو پسند آ گیا ہے نا تو اس کی میں کوئی بھی قیمت دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت بلال کو لے کے گئے, بے ہوش تھے حضرت بلال, ہوش میں آئے, کپڑے بدلے, صاف ستھرا کیا, صفائی کی, زخموں سے پیپ بہ رہا تھا, خون بہ رہا تھا, صفائی کی, اور پھر کہنے لگے یار اٹھ بلال. کہنے لگے کہاں جانا؟ نہیں چلا جاتا. کہنے لگے چل تجھے اس محبوب کی چوکھٹ پہ لے کے جانا ہے جس کے لیے تو اب تک مارے کھاتا رہا. سبحان اللہ. اٹھایا حضرت بلال کو سہارا دیا, مسجد نبی کے دروازے پہ آ کے چھوڑ دیا. مسجد نبی حرم شریف جہاں بھی حضور بیٹھے تھے تو وہاں پہ آ گئے, اور جیسے آ کے بیٹھے نا اللہ اکبر, بس بلال کھڑے ہو گئے. حضور نے کھڑے ہو کے بازو پھیلا دیے,
بلال دوڑ کے آئے اور حضور کی چٹائی جہاں تھی وہاں سے پہلے رک گئے. فرمایا بلال آگے نہیں آتے؟ کہنے لگے حضور غلاموں کو یہاں کہا ہے کہ آقا کے بستر پہ پیر رکھ دے. حضور نے فرمایا اب تو غلام نہیں، اب تجھے محمد نے آزاد کرا ڈالا ہے، آزاد کرا ڈالا، میرے سینے سے لگ جا. حضرت بلال حضور کے سینے سے لگے. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ پھر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی محبتوں کی پیاس بجھ رہی ہو، جیسے سالوں سال کا عشق ہو اور آج کوئی ملا ہو. اللہ کو اکبر. یہ حضور سے محبت کے سلے ہیں. میں کہتا ہوں یار ان کے نام پہ مارے کھاؤ تو وہ قیمت لگا دیتے ہیں، ان کے نام پہ درود پڑھو تو قیامت میں بخشوا بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اخلاق بہتر کیجیے. آج اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس. اخلاق اچھے ہوں گے تو دین بڑھے گا. حضرت بلال کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنا پیار میں نے اپنے گھر والوں سے بھی نہیں پایا تھا جتنا حضور سے پایا، جتنا حضور سے پایا. اس لیے اخلاق بہتر کرو، اپنوں کو معاف کرنے کی ہمت رکھا کرو. معاف. ابا ڈانٹ دے تو بیٹا 8 دن نہیں بولتا، 8 دن نہیں، مہینے مہینے نہیں بول رہا ہے. باپ پریشان ہے، بیٹا کب بولے گا کب بولے گا. باپ کہتا پھر رہا یار بیٹا ناراض ہے ذرا سمجھا دو نا، تو بیٹا کہہ دیتا نہیں چچا بول مت جانا اس معاملے میں، مولانا اس بارے میں کچھ مت کہہ دینا، میرے باپ کو تم نہیں جانتے، بہت کمینہ ہے میرا باپ. یہ بیٹا کہتا ہے. اور شرم کر یار، کسے کمینہ کہہ رہا ہے؟ جو تیرے لیے دھوپ میں تپتا رہا وہ کمینہ ہو گیا، جو تیرے لیے بارش میں بھیگتا رہا آج وہ کمینہ ہو گیا، جس کے بال تیرے لیے سفید ہو گئے آج وہ کمینہ ہو گیا، جو تیرے لیے راتوں رات روتا رہا آج وہ کمینہ ہو گیا. شرم کر، لگام دے اپنی زبان کو. کئی لوگ کہتے ابا معاف نہیں کرتے، یہ بھی غلط کہتے ہو. جاؤ تاغ کے ساتھ کہتا ہو، اتنے بڑے مجمع میں اگر کسی کا باپ ناراض ہے رات کو جانا، اس کے قدموں میں بیٹھ جانا، آہستہ سے پیر پکڑنا، جیسی ہاتھ لگاؤ گے باپ کی آنکھ کھل جائے گی اور اتنا کہہ دینا ابا معاف کر دے. پھر اس کا چہرہ دیکھنا، غلطی تو نے کی ہے، آنسو باپ کی آنکھ میں ہوں گے، دل تو نے دکھایا ہے، روتا باپ ہوگا، خطا تو نے کی ہے، آنسو کو بہائے گا، تو کہے گا معاف کر دے، وہ کہے گا بیٹے میں نے تجھے کب کا معاف کر دیا کہ تو نے آنے میں دیر کر ڈالی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ باپ ہوتا. اس لیے عزت کیا کرو، باپ کی قدر کیا کرو، اپنوں کا خیال رکھا کرو، اخلاق اچھے رکھو. کہتے جی میں اس سے میں سلام کیوں کروں گا اسے، میرے فاتحہ نہیں آیا تھا، وہ ابا کے 40ویں میں نہیں آیا تھا، میں اس سے بات نہیں کروں گا. وہ نہیں آیا 40ویں میں، اتنی بڑی ناراضی ہو گئی ہم ایک دوسرے سے بولنے تیار نہیں. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں. اور سنو تم بھی، ہمارے گھر میں کوئی بندہ بوڑھا ہو جاتا نا، بوڑھا بستر پہ اگر آ جائے تو اس کے جھوٹے برتن میں نا ہم پانی تک نہیں پیتے. اس کے آگے کا بچا ہوا کھانا کتے کو تو ڈالا جاتا ہے لیکن ایک بیٹا نہیں کھاتا. یہ کڑوی سچائی ہے حضرت. باپ اگر بوڑھا ہو جائے یا دادا تو اس کے آگے کی بچی ہوئی روٹی کتا کھائے گا، سگا بیٹا نہیں. شرم نہیں آتی؟ اگر دادا اپنے پوتے یا پوتی کو گود میں لے لے تو اپنے گھر کی بہو توڑ کے جاتی ہے اور بچے کو بڑے بوڑھے کی گود سے چھین کے کہتی ہے نہ ان کی سانسوں میں بیماری ہے. ان کے منہ کے قریب بچوں سے کہتی منہ نہ کرنا ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، ان کے بستر پہ نہ بیٹھو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی. وہ شرم آنی چاہیے. اور خدا کے واسطے اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو. اپنی چیتی چوکتی دنیا میں اسے تنہا نہ کرو، اسے اکیلا نہ کرو. ایسا نہ کرو کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، پریوار کے بیچ میں بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے. ایسا نہ کیا کرو. اور میری قوم کی بیٹی تجھے پتہ لگی ہے جس باپ کی گود سے تو نے بیٹے کو اس لیے چھین لیا کہ ان کی سانس سے بیٹا بیمار ہو جائے گا. تیری غلط فہمی ہے. اگر ان کا تھوک لگ جائے گا اللہ تیرے بیٹے کی بیماریوں کو دور فرما دے. عزت کیا کرو، اپنے بڑے بوڑھوں کی قدر کیا کرو. اگر یہ چلے گئے تو گھر کی رونق چلی جائے گی، اگر یہ چلے گئے تو برکتیں چلی جائیں گی. جو یہ حساب لگاتے ہیں نا بیٹھ کے ابا مر گیا تو موج آئے گی بھائی، دونوں کمرے ہی اپنے ہو جائیں گے اور وہ جو ایک بیگہ ابا کے پاس ہے وہ بھی اپنی ہوگی. غلط سوچتے ہو. باپ کے مرنے سے دکھ گھٹیں گے نہیں، دکھ بڑھ جائیں گے.
تمہیں نہیں پتا کتنی بلائیں تو اللہ صرف اس کے چہرے کو دیکھ کے ہی ڈال دیا کرتا ہے. اس کے چہرے کے صدقے میں تیری مصیبتیں دور کر دیتا. تو کیا جانے جب یہ راتوں کو کروٹیں بدلتا اور آہ لیتا ہے, اللہ ایک آہ کے صدقے میں تیرے گھر میں رحمت نازل فرمایا کرتا. تو کہتا یہ مر جائے گا تو دل لگے گا, یہ مر جائے گا تو موج آئے گی, یہ مر جائے گا تو کوئی مصیبتوں کو روکنے والا نہیں ہوگا, یہ مر جائے گا تو کوئی آفتوں کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا, یہ مر جائے گا کوئی تیرے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا. جاؤ بیٹھے بڑے بڑے لوگوں سے میں کہتا ہوں پوچھو جن کے گھر میں باپ ہے, اگر خود کے بھی بال سفید ہو گئے نا تو انہیں ایسے ہی لگتا جیسے ہمارا بچپنا ہے, کیونکہ ابھی سر پہ باپ سلامت ہے. ہاں سر پہ باپ سلامت ہے. جب سر پہ باپ ہوتا تو بیٹے کتنے آزاد ہوتے ہیں, تو کسی باپ والے سے آپ پوچھیں. پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں اللہ کا شکر ہے, لیکن گھر کی رتی بھر فکر مجھے نہیں ہوتی ہے, کیونکہ میرے گھر پہ میرے باپ موجود ہیں. جس دن باپ نہیں ہوگا نا اس دن گھر سے قدم نکالتے وقت ہزار بار سوچو گے, ہزار بار سوچو گے. تم باہر نکل کے کہتے ہو یار لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, بڑے چوڑے ہوتے ہیں, ارے بھائی فلاں آدمی بڑی تعریف کر رہا تھا, اس کا اخلاق بڑا اچھا, بھائی جب بھی دکان پہ ملتا ہنس کے ملتا ہے. لیکن زمانے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر تیرا باپ یہ کہتے میرے بیٹے کا اخلاق اچھا ہے, قسم سے اگر باپ راضی ہو جاتا ہے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. راضی کریں گے ماں باپ کو انشاءاللہ, سارے بولو انشاءاللہ. راضی کریں گے ماں باپ کو, ان کی خدمت کریں گے, انہیں ستائیں گے تو نہیں. ماں بہنوں سے گزارش, کچھ بیٹیاں نا بیٹوں کو باپ سے جدا کرتی ہیں, کہتی ہیں جی مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, یا تو تم اپنے ماں باپ کو چھوڑو یا پھر مجھے چھوڑو. کئی گھر میں آگ لگتی اس مسئلے کو لے کر کے. اے میری بیٹی, تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں ہے, اور تیرے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ کے قدموں میں ہے. اپنے شوہر کو جنت سے محروم نہ کر, اپنے شوہر کو جنت سے دور نہ کر. اگر تو شوہر کی سچی محبت کرنے والی ہے تو اس سے کہہ دے جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. سبحان اللہ. اگر تیرے شوہر کا ماں باپ راضی ہوں گے نا تو پھر تیرا شوہر بھی جنت ہی ہوگا, اور اگر وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ پھر تیرا بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. لیکن نہیں جی, میت میں جا کے دیکھ لو, میت ہوتی ہے جہاں دفن میں عورتیں آئیں گی نا دفن میں, تو انہیں کلمہ پڑھنے سے مطلب نہیں ہے, قرآن نہیں پڑھا گا, بیٹھ کے پہلے تو کپڑے چیک کریں گے تیرے کیسے میرے ایسے, پھر کہے گی تیری سانس ٹھیک چل رہی ہے کہ نہ آپ کی, ارے بہت خراب ہے, اس کا تو منہ ہی ایسا ہے. دنیا بھر کی برائی میت میں بیٹھ کے کرتی. نہ میری بیٹی تو کنیز فاطمہ بن کے آئی ہے, تیرا کام نہیں ہے یہ چغلیاں کرنا, تیرا کام نہیں ہے غیبت کرنا, تو کنیز فاطمہ زہرا ہے, تو مصطفیٰ کے دل کی کنیز ہے. برائی نہ کر, اللہ نے تجھے زبان دی ہے نا تو یا تو جا مت, اگر کہی ہے تو کچھ کلمے پڑھ لے, کچھ قرآن پڑھ لے. ورنہ بعض بات تو ایسی باتیں کرتی ہیں میت کے پاس لیٹ کے, جنازے سے مڑتا بھی کہتا ہوں ایک بار اٹھنے کی طاقت دے دے, میں اسے ذرا صحیح سے پڑھا دوں. ہاں یہ حالات ہے, مگر کب ہوگا یہ ماحول جب ہمارے بیٹے علم والے ہوں گے, دین والے ہوں گے, ہمارے بچوں میں شریعت کی سمجھ ہوگی, پھر وہ ماں باپ کی بھی فرما برداری کریں گے, اخلاق بھی ان کے اندر اچھے ہوں گے, رشتوں کی بھی قدر کریں گے, اپنوں کو بھی پہچانیں گے. اس لیے ضروری ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو, زور سے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے, مگر حالات یہ ہے گھی کی روٹی کھائیں گے بچوں سے کموائیں گے. ہاں جا کے دیکھ لو, منڈی میں 12 سال کے لیے پڑے, موٹر سائیکل کی دکان پہ 8 سال کا مل جائے گا تمہیں, جس کی کوئی بس کی بات نہیں ہے, اللہ سلامت رکھے, جس کی کوئی بس کی بات نہیں ہے, جس کی کوئی بس کی بات نہیں ہے, وہ بچے لگے پڑے. نہیں جی, ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, بچوں کو دین سکھائے, دین سکھائے. بچوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ کو رونے نہ دیں, ماں باپ کو رونے بولنا پڑے گا بابو, ماں باپ کو رونے نہیں دیں گے, یہ ہماری ذمہ داری.
ورنہ میں پیر کہہ رہا نا آ جاؤ. وہ کہہ رہا سر کا درد نہیں جا رہا, تو کہہ رہا 3 جمعرات چراغ جلا دے, نسلوں کا درد کٹ جائے گا. سر کہیں نا نسلوں کا کٹ جائے گا. تو پیر نے بلایا, 3 دن بتا دی, ہاں چلو پیر کی فرما برداری کرو, لیکن میری بات سنیں, پیر کے کہنے پہ آندھی طوفان آ جائے نا تو چراغ جلانے جا رہے آپ, اگربتی لگانے جا رہے ہیں, کتنی بارش ہے لگانے جا رہے ہیں اگربتی, لیکن گھر میں باپ بیمار پڑا ہے, ماں بیمار پڑی ہے, تو اپنے کمرے کا گیٹ نہیں کھولتا ہے, وہ پانی کہتے کہتے بستر سے گر کے مر گئی, لیکن تجھے اس کی آواز نہیں آئی. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جن کے ماں باپ گھر میں ناراض ہیں, 1 چراغ نہیں اگر 70,000 چراغ بھی جلا لے کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا ہے. اگر گھر میں ماں باپ پریشان ہے تو کوئی حاصل نہیں ہونے والا ہے. گھر میں ماں باپ تڑپ رہے ہیں, کتنے پھول چڑھا لو مزاروں پہ جا کے, کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر ماں باپ رو رہے ہیں تو کتنے جا کے ولیوں کے مزار پہ قرآن پڑھو, کچھ نہیں ہوگا تیرے لیے. سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا ولی تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, کہیں نہ جا ان کے قدموں میں بیٹھ جا, اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں گے خدا بیڑا پار کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ سارے بولو انشاءاللہ. ہاں ماں باپ کی عزت کریں, اخلاق اچھے کریں. فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کا کردار اپناؤ, حضور کا طریقہ اپناؤ, سچے پکے محمدی بن جاؤ. تکلیف ہوتی ہے, جتنا پڑھا لکھا کتھا ہے نا, جتنا زیادہ پڑھا لکھا تو کہتا جی میں محمدن, شرم نہیں آتی ہے, بول کیسے رہا محمدن. یہ ہمیں انگریزوں نے لفظ نام دیا تھا محمدن, بگاڑ کے. صحیح تو یہ ہے اگر تو حضور کا غلام ہے تو اس سے کوئی پوچھے کون ہے تو یہ مت کیا محمدن ہوں, یہ کہتے میں محمدی ہوں. کون ہے زور سے کون؟ محمدی ہے ہم, محمدن نہیں, محمدی ہے. محمدی بنیے, سچے پکے حضور کے وفادار بنیے, سچے پکے حضور کے عاشق بنیے. بچوں کو قرآن سکھائیے. میں اکثر کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو. اگر آپ 10 والا بلڈنگ بنا کے گئے, 3 گاڑیاں چھوڑ کے گئے, بنگلہ چھوڑا, کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑی, اور کوئی بیٹا اگر دین کے قریب نہیں کیا تو پھر یہ مت کہنا بڑی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں. نہیں, بڑی بے بسی کی زندگی جیے, اور نامراد زندگی واپس جا رہا ہے جی کر کے. ایک بیٹا قاری بنا دے, کچھ مت کر کے جا, قسم خدا کی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہے. سب سے کامیاب وہ ہے جس کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعائیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اگر عالم نہ بن سکے تو ان سے پیار کیا کرو, ان سے محبتیں کیا کرو, اللہ ان کی محبت کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا. کریں گے علماء سے محبت؟ زور سے بولو انشاءاللہ, اور زور سے انشاءاللہ. لگ رہا زیادہ ہی تھکے ہو آپ لوگ, سر مت ہلاؤ بھائی, نہیں تھکے گا تو بولو انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے, فیس بک سے زیادہ قرآن دیکھیں گے, صبح شام مصطفیٰ پہ درود پڑھیں گے, ماں باپ کی عزت کریں گے, اخلاق بہتر کریں گے, اور اس شان سے دنیا سے جاؤ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند رہنا, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا, کوئی کچھ بھی کہے کان نہ دھرنا. اس دور میں جنتی ہونے کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کیا ہے؟ زور سے بتاؤ, مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کوئی سڑک پر تو نہیں بیٹھا بھائی, اگر کوئی بیٹھا بھی ہو تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, اس کی بدبو اسے مبارک, بریلی کی خوشبو ہمیں مبارک. مسلک زور سے مسلک اعلیٰ حضرت ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیے. مشن اعلیٰ حضرت کو اپنی سانسوں میں بسائیے, اور ان کا مشن یہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. ہمارے بہت سے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں. اللہ کریم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے, سب کے سفر کو قبول فرمائے. میرے بات آپ کو خطیب الہند حضرت علامہ مولانا الشاہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی کی زیارت بھی کرنی ہے, ان کی گفتگو بھی سننی ہے. بڑی نورانی اور عرفانی گفتگو ہوتی ہے حضرت کی.
آپ کو وہ گفتگو سنی. نہیں میں تو آپ کو دیکھ کے تھک گیا نا بھائی, تو میں اب آگے کیا بولوں گا؟ مجھے تقریباً 1.25 گھنٹہ ہونے والا ہے بولتے بولتے. اب اور بڑھائیں گے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اتنا کھانا کھائیے جتنا ہضم ہو جائے ہے جی. اگر آدمی پلٹی کرنے لگے تو مرغا بکرا کھانا سارے برابر ہے. ہضم ہو جائے تو چٹنی بھی اچھی ہے نا حضرت, صحیح کہہ رہا ہوں. ہضم ہو جائے تو چٹنی بھی اچھی ہے, اور ہضم نہ ہو تو بٹیر مرغا بکرا کچھ بھی کھانا, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. ویسے ہمارے جو صاحب خانہ ہے نا, مبارک بھائی ہے اور صدام بھائی ہے اور ان کے گھر والے ہیں, انہوں نے اتنا کھلا دیا کہ تقریر کرنے کا من نہیں, سونے کا من ہو رہا تھا. میں نے کہا ایسے میزبان ملے تو ہو گئے جلسے. مولوی کو تھوڑی دیر بھوکا رکھا کرو تھوڑا سا, تاکہ غصے میں تقریر زیادہ کر کے جائے. خیر اللہ جزائے خیر دے, اللہ برکت عطا فرمائے. ہاں رضیہ پور والوں آپ کی محبتوں کو سلام. بس میری تقریر کا سب سے بڑا بول یہ ہے, آج کے بعد کوئی ماں نہیں رونی چاہیے. بولو انشاءاللہ. آج کے بعد کوئی بیٹا باپ کو پلٹ کے تانا نہ دے, اس کے آگے کوئی بھی زبان نہ کھولے. اگر وہ بولے سر جھکا کے ایسے کھڑے ہو جانا جیسے بادشاہ کے آگے رعایا کھڑی ہوتی ہے, اس لیے کہ تمہارا باپ تمہارا بادشاہ ہے. ہاں جی, وہ بادشاہ سے کم نہیں ہوتا جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے. وہ تاجدار سے کم نہیں ہوتا جس کے سر پہ باقی ممتا کا آنچل ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ دیے ہیں اللہ نے, تو ان کی عزت کرو, ان کی قدر کرو, ان سے محبت کرو. فرمایا گیا کہ لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور کی زندگی کو اپناؤ, حضور کا کردار دیکھو. نبی نے ماں کی گود سے لے کے قبر تک جانے کا ہمیں سلیقہ بخشا ہے, ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں ان سے طریقہ سیکھنا ہے. حضور کیسے چلتے تھے, چلنا تو ہے, ہم ایسے چلیں گے جیسے مصطفیٰ چلتے تھے. حضور کیسے کھاتے تھے, کھاتے سب ہے لیکن ہم ایسے کھائیں گے جیسے مصطفیٰ کھایا کرتے تھے. تیری غذا بھی ہو جائے گی, تیری عبادت بھی ہو جائے گی, تیرا سفر بھی ہو جائے گا, تیری عبادت بھی ہو جائے گی, تیری نیند بھی ہو جائے گی, تیری عبادت بھی ہو جائے گی, اور ایسے زندگی گزار کے جاؤ گے. قبر میں پہنچو گے, قسم خدا کی کوئی آئے نہ آئے, ادھر تختے لگیں گے, ادھر قبر میں مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانو ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کو تعلیم دلائیے, اداروں کا خیال رکھیے, جو ہمارے مدرسے ہیں ان کا خاص کر کے خیال رکھیے. ہاں زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا. بس تعلیم کو عام کریں, یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے مجھے پارسا بیوی ملے, دیندار بیوی ملے, لیکن خود نہیں جاتا مدرسے میں ایک دن بھی. اس لیے چاہتے وہ گھر میں دینداری ہو, خود بھی مدرسوں سے جڑیے, خود بھی مدرسے سے جڑیے. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. نہ بیٹے, یہ تانا نہ دینا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں. اگر ہم پردے اٹھانے پہ آ گئے نا تو بس یہ تھا, پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ گے. ہاں سب سے اچھی قوم اگر زمین پہ کوئی ہے تو علماء کی قوم ہے. زمین پہ سب سے اعلیٰ جماعت اگر کوئی ہے تو علماء کی جماعت ہے. سب سے افضل جماعت اگر کوئی ہے تو علماء کی جماعت ہے. سب سے رب کے نزدیک پیاری اگر کوئی جماعت ہے تو علماء کی جماعت ہے. اس لیے ایک بیٹا ضرور عالم بنا لو, حافظ بنا لو. وہ یار کچھ بھی نہ صحیح, تو قبر میں جائے گا نا. ابھی چچا کا انتقال ہوا, ان کا کیا نام تھا, کٹو سے انتقال ہوا. ایک دن ہمیں تمہیں بھی جانا, کم سے کم ایک بچہ ایسا کر دو کہ اگر چھوٹا سا بھی ہو تو بیوی سے کہہ دینا میرا جنازہ اٹھے نا, تو جہاں بڑے بڑے میرے جنازے میں آئے میرا 6 سال کا بیٹا بھی جنازے کے ساتھ بھیج دینا, اور اس سے کہنا میری قبر پہ کھڑا ہو, اور وہ ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی صدائیں دیتے. یار وہ رب اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے. ہو سکتا بڑے بڑے مولوی کی دعا ٹال دے, لیکن 6 سال کا بیٹا رو کے کہے گا یا اللہ میرا باپ لیٹا, اسے بخش دے. قسم خدا کی اس کی رحمت جوش میں آئے گی. کہے گا فرشتوں سوال ہی مت کرو, لوٹ آؤ. میں نے اس بیٹے کے کہنے پہ, اس باپ کے بیٹے کے کہنے پہ میں نے اس کے باپ کو بے حساب بخش ڈالا, سبحان اللہ, بے حساب بخش دیا ہے. تو یار اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, قرآن سکھاؤ. ہمارے لیے آخرت اصل ہے, آخرت اصل ہے.
مرنے کی تیاری کریں، آخرت کی تیاریاں کریں. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے لوگ اپنی جگہ پہ ایسے ہی بیٹھے رہیں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. آپ کے سامنے جو بھی ترتیب ہے جلسے کی وہ آپ کے سامنے ہوں گے. تھوڑی دیر میں سید صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے. آپ دیکھیں گے بیٹا بھی حضور کا ہے، باتیں بھی حضور کی ہوگی انشاءاللہ. بس بیٹھے رہیے. السلام علیکم.